اب یہاں پر میں 3 قسم کی تھیریز آپ کے سامنے رکھ دوں جو خواب کی انٹرپریٹیشن کے بارے میں ہے۔ پہلی قسم کی تھیری ہے ایکٹیویشن سینتھسس ہائپوتھیسس۔ اس قسم کی تھیری جو ہے نا، یہ بعض قسم کے جو محقق ہیں اس سلسلے میں سائیکالوجی میں، تو انہوں نے یہ چیز پیش کی ہے جو خواب ہوتے ہیں وہ دماغ کے اندر جو الیکٹریکل برین کے اندر جو امپلسز ہوتی ہیں، جو کہ انسان کے رینڈم تھاٹس کو، جو اس کے عام خیالات ہوتے ہیں، اس کو خواب کے اندر دکھلا دیتی ہیں۔ تو خلاصہ اس تھیری کا یہ ہے کہ جو خواب دکھائے جاتے ہیں ان کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور وہ رینڈم تھاٹس ہوتے ہیں انسان کے، جو اس کو خواب میں منعکس ہو کر نظر آ جاتے ہیں۔ دوسری تھیری سگمنڈ فرائیڈ کی ہے۔ سگمنڈ فرائیڈ یہ کہتا ہے جو انسان کے انکانشیس مائنڈ کے اندر جو دبی ہوئی خواہشات ہوتی ہیں یا کنفلکٹ خیالات ہوتے ہیں، تو وہ انسان کو خواب میں نظر آ جاتے ہیں۔ جیسے انکانشیس مائنڈ میں بعض اوقات کسی انسان کی وش ہوتی ہے کہ اس کے بعد مال ہو، انکانشیس مائنڈ میں ہوتی ہے لیکن اس کے کانشیس مائنڈ میں نہیں ہوتی ہے بات، تو خواب میں اسے وہ چیز نظر آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ اس کی تعبیر تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح کسی کے انکانشیس مائنڈ میں کوئی بات ایسی موجود ہے کہ اسے کیا کہتے ہیں موٹر سائیکل سیکھنی ہے یا گاڑی سیکھنی ہے، انکانشیس مائنڈ کے اندر موجود ہے۔ اب انکانشیس مائنڈ میں چیزیں کہاں سے آتی ہیں وہ بھی ایک لمبی بحث ہے، سگمنڈ فرائیڈ نے اس پر بھی بحث کی ہے، وہ خیر میں اسکپ کرتا ہوں۔ لیکن اس کی جو تھیری ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے تحت شعور کے اندر یا لاشعور کے اندر جو خیالات ہوتے ہیں دبے ہوئے، تو وہ انسان کو اس کے اندر نظر آ جاتے ہیں خواب کے اندر۔ جس طرح ایک نوجوان بندہ ہے، اس کے اندر جو شہوت ہے وہ موجود ہے، اس کے انکانشیس مائنڈ میں یہ موجود ہے کہ وہ کسی عورت کے ساتھ شادی کرے گا یا کسی عورت کے ساتھ صحبت کرے گا، تو اس کے خواب میں پھر اسے یہی چیز نظر آ جاتی ہے کہ جیسے نعوذ باللہ وہ کسی عورت سے زنا کر رہا ہے یا کسی عورت کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی ہے۔ تو خیر سگمنڈ فرائیڈ کی تھیری جو ہے نا وہ اس چیز کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ تیسری قسم کی جو تھیری ہے وہ بھی دیکھنے والی ہے، اس کا نام ہے تھریٹ سائمولیشن تھیری۔ اس تھیری کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو جو خواب نظر آتے ہیں وہ انسان کا جو تھریٹننگ الارم ہے اس کے اندر، اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں جو ڈپریسڈ لوگ ہوتے ہیں یا انگزائٹی میں کے اندر مبتلا لوگ ہوتے ہیں، ان کو اس قسم کے خواب زیادہ آیا کرتے ہیں، ان کو عموماً خواب زیادہ نظر آیا کرتے ہیں، جو کہ ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، جنہیں زندگی میں مصائب ہوتے ہیں، جنہیں زندگی میں مختلف قسم کی مشکلات ہوتی ہیں، ان کو زیادہ تر خواب نظر آیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ انسان کے جو تھریٹننگ الارم ہے یا اس کے حفظ ما تقدم کے طور پر آنے والے جو اس کے کام ہیں مستقبل میں، اس سے حفاظت کے لیے انسان کو آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو تھریٹ سائمولیشن تھیری ہے نا، اگر آپ اس کو جوڑیں اس کے ساتھ جو مبشرات ہیں تو آپ کو کافی ساری چیزیں کھلیں گی۔ اس کو آپ اگر اس کے ساتھ جوڑیں نا تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے مبشرات کی، کہ جو خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ دیکھیں تھریٹ سائمولیشن تھیری کے اندر لازمی نہیں ہے کہ سارے کے سارے خواب ہی انسان کی تھریٹننگ کے لیے ہوں، اس میں ظاہر ہے کچھ خواب ایسے ہوں گے، سارے تو نہیں ہوں گے۔ تو اسی طرح حدیث میں کچھ خواب کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو جو کام انسان کو تھریٹن کر رہا ہے، مستقبل کے لیے آگاہ کر رہا ہے، اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر دی گئی۔ ایک قانون ہے جس طرح قرآن مجید میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، تو جو مہر لگانے کا جو فطرت کا قانون ہے، اس قانون کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، نہ کہ خاص اس عمل کی۔ تو بالکل اسی طرح جو خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس قانون کی جو نسبت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے کہ جو انسان کو قانون اس کی زندگی میں آنے والے جو حالات ہیں اس سے آگاہ کرتا ہے، اس کی زندگی میں آنے والے جو واقعات ہیں اس سے تھریٹن اسے کرتا ہے، تو اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو گئی۔ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ کچھ غیر مسلموں کے بارے میں آتا ہے کہ خواب کے ذریعے ان کی اصلاح ہو گئی، تو ظاہر ہے یہ خواب ان کو جو آیا وہ ان کے انکانشیس مائنڈ میں کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جس کی وجہ سے انہیں خواب آیا۔ اب وہ جو انکانشیس مائنڈ میں چیز ہے، اس کا ایک پورا سسٹم ہے، پوری ایک فطرت ہے، تو اس فطرت کا قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو گیا، تو یہ چیز ہے۔ باقی جہاں تک غیب کا تعلق ہے، غیب کے اندر کوئی چیزیں دکھلا دی جاتی ہیں یا غیب سے متعلق کوئی چیزیں آ جاتی ہیں، تو دیکھیں اس سلسلے میں آپ کو سورۃ المزمل کی آیت سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ عالم الغیب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پر کسی ایک کو بھی غیب کا علم ظاہر نہیں کرتا اس پر، مگر یہ کہ کسی رسول سے وہ راضی ہو، کسی رسول پر اس کو ظاہر کرنے سے راضی ہو،
یا کسی نبی وغیرہ پر اس کو ظاہر کرنے سے راضی ہو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب کے علم کو کسی رسول پر یا نبی پر ظاہر کر دیتا ہے۔ تو پھر اس میں جو ہے نا غیب کا علم ہے، پھر اس میں وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کا علم ہے، عطائی ہے غیر عطائی ہے، پھر اس میں وہ بحث آ جاتی ہے۔ لیکن خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا علم کسے عطا کرتا ہے؟ رسول کو یا نبی کو، جب کبھی جتنا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اس میں اب وہ کرامتیں ثابت کرنے کی کوشش کرنا، پھر غیب کے علم کشف ثابت کرنے کی کوشش کرنا، تو یہ آیت اس چیز کا رد کرتی ہے۔